السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار یہ ایک ایسا عمل کہہ لیں یا آپ اس کو ایک ایسا وظیفہ کہہ لیں جو دنیا کے اندر تمام جھنجھٹوں سے، تمام ٹینشنوں سے، تمام آفات اور مصیبت سے آپ کو نجات دلا سکتا نہیں بلکہ دلاتا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار پڑھنے والا اگر اس نے صبح میں استغفار پڑھا ہے تو اور اگر شام تک اس کی موت واقع ہو گئی دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شام میں رات کے وقت استغفار پڑھ کر سویا ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی صبح تک تو بھی فرمایا دخل الجنہ۔ تو یہ سند ہے اس بات کی کہ استغفار ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی نجات اور زندگی کی ٹینشنوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر استغفار پڑھنے والے لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں، اور استغفار پڑھنا، غلطیاں بعد میں بتاؤں گا۔ استغفار پڑھنے والا اگر یہ کہے کہ پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، ٹینشنیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کوئی انسان اپنا پسندیدہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ استغفار کے ثمرات اور برکات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ امت خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اگر گناہ کرنا چھوڑ دے تو میں اس امت کو ختم کر کے دوسری امت لے کر کے آؤں گا، کیونکہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید العقاب، سخت عذاب والا سمجھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفات کو زندہ کیا، اور جس شخص نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد استغفار کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اس نے اللہ کی دو صفتوں کو زندہ کیا۔ اس نے شدید العقاب سمجھا، اس کے بعد اس نے غفور الرحیم بھی اس کو سمجھا کہ بہت زبردست پکڑ کرنے والا ہے، شدید پکڑ کرنے والا ہے، ذو انتقام ہے، بدلہ لینے والا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کیا سمجھا؟ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو شفقت کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفاتوں کو زندہ کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یا عالم صاحب جس سے بھی بات ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنے پر ابھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، گناہ ہم سے مکرر، تکرار، بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے جب ہم بالکل توبہ کریں گے تو ہم گناہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے بندو، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی اسی سوچ کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، تو آپ تو توبہ سے محروم ہو گئے۔ ہمیں جب بھی توبہ کرنا ہے، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہونا۔ سب سے پہلی توبہ کی جو خاصیت ہے، جس کے بغیر توبہ کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ توبہ یہ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کے نکل جائیں، نہیں، دل کے اندر اپنے کیے ہوئے وہ جو گھنونا کام جو آپ نے کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تڑپ اٹھی ہے آپ کے دل میں، آپ کے دل میں تڑپ اٹھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن توبہ کی طرف آیا ہے، آپ کی زبان پر استغفار کا الفاظ آیا ہے، آپ کی زبان سے استغفر اللہ کا لفظ جاری ہوا ہے، تو یہ اس بات کی سند ہے، دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی میں برکتوں کو اتارنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے توبہ کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھنا چاہیے، استغفار ہم جس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، کیے ہوئے کام پر شرمندہ ہونا۔ جو ہم سے گناہ ہو گیا ہے، جو ہم نے گناہ کیا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا، دن کے اجالے میں کیا، خلوت میں کیا، جلوت میں کیا، تری میں کیا، خشکی میں کیا، جہاں بھی کیا، پہلے سب سے پہلے ہمیں اس کام پر ندامت کرنا ہے،
اور دوسرا کام ہمیں وہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کر دیا ہے اس پہ ندامت ہونا، شرمندہ ہونا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ علم کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جھک کر کے مان لو، تسلیم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے، اگر گناہ ہوا ہے تو آپ ندامت کریں، شرمندہ ہوں، اور آگے یہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر یہ پکا ارادہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ اپنی ندامت اور شرمندگی کو لے کر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور دوبارہ عزم مصمم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ابھی ہم یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم بعد میں اس کی توبہ کریں گے؟ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ کسی کے موت کا کوئی وقت کا اندازہ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت موت کی آغوش میں جا سکتے ہیں۔ اٹھے کھٹے نوجوان پٹھے کیسے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کیسے کیسے حادثات، ایکسیڈنٹ، مصائب، مصیبت، پتہ نہیں چلتا۔ لمحوں کے اندر ہزاروں، 100، 200، 500 لوگوں کی مرنے کی خبریں آئے دن ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے واسطے اس بات پر غور کریں آپ کہ ہم یہ بات کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو چھوڑنے کی عادت بنائیں گے، اس کے بعد ہم توبہ کریں گے۔ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی بھول ہے۔ دوسری چیز، ہمیں استغفار پڑھنا کون سا ہے؟ اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ استغفار استغفار استغفاری کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ استغفار 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 کہہ دیتے ہیں۔ سب سے آسان جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز ادا کرنے کے بعد، فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا، جو انبیاء کی شان ہے، ساری خطاؤں سے پاک ہیں، ساری برائیوں سے پاک ہیں۔ اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار، اور حدیث کے اندر دوسری جگہ ملتا ہے کہ روزانہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم اور آپ جو کہ گناہوں کے کیڑے ہیں، جیسے نالی کا کیڑا رہتا ہے نالی میں، اسی طرح ہم لوگ گناہوں کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ استغفار کرنے کی توفیق سالوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب رہا استغفار کون کون سے پڑھنے چاہیے؟ سب سے آسان استغفر اللہ ہے۔ دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بڑی جلالی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار میں داخل ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار میں داخل ہے۔ اس طرح سے، اور آپ عربی میں نہیں کر سکتے تو آپ تنہائی میں بیٹھ کے یا چلتے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان کے اندر، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، جو بھی آپ کی زبان ہے، ہم لوگ اردو اور ہندی بولتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں بہت ناکارہ ہوں، نکما ہوں، مجھے معاف فرما، تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے، یہ بھی استغفار ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں استغفار کو لانا ہے۔ استغفار ایک ایسا جلوہ افروز اگر کہا جائے نسخہ ہے کہ تمام دنیا کے مصائب، مشکلات، دنیا کے اندر جو بھی ٹینشن ہے، اگر آپ بصدق دل استغفار اللہ کے حضور اپنی ندامت کے آنسوؤں کو گرا دیں گے اور آگے وہ کام کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی من جانب اللہ پردہ غیب سے آپ کی زندگیوں کے اندر ایسے اثرات، برکات، ثمرات اتارے گا کہ آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ یہ اتنی نعمتیں مل کہاں سے رہی ہیں، اتنی عزتیں مل کہاں سے رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جوڑنا ہے۔ بندے کا تعلق مع اللہ مضبوط ہونا چاہیے۔ گناہ نہیں ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی نابینا یہ کہے کہ میں لڑکی نہیں دیکھتا تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نگاہیں بہت تیز دی ہیں، اس کے بعد گناہوں سے بچا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو ہمیں گناہ کرنا نہیں ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ سے رابطہ کرنا ہے،
اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس کے حضور اپنی ندامت کے آنسو کو بہانا ہے اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا ہے۔ اگرچہ یہی معاملہ دن میں 10 بار بھی ہو تو ہمیں 10 بار استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں ٹائم نہیں لینا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں اور استغفار کی رغبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔